رہے ہیں عمران خان معافی مانگیں. جب یہ ابھی کی بات ہے نا, جب آپ ساری حدود و قیود کراس کر جائیں, تمام لمٹس آپ کراس کر جائیں, اداروں کو آپ گالیاں دیں, آپ اداروں پہ چڑھائی کریں, پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ گالیاں دیں, نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ایک نام پہ گاڑیں, جو آپ کے اداروں کے سربراہ ہیں ان کے خلاف آپ بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, تو پھر آپ کا کیا وزیر اعظم یہ بات نہ کریں؟ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. لیکن جب بات سنجیدگی کے ساتھ کہیں بیٹھنے کی بات آئے گی تو یہ باتیں درگزر ہو سکتی ہیں. ہم نے کوئی یہ نہیں کہہ دیا کہ جناب آپ یہ پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے, کہ اگر وہ سنجیدگی سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ایک قدم آئیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. ہم ملک کے لیے, کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ذات کا مسئلہ بنانا چاہیے. جب انا کے خول کے اندر تو پارلیمنٹ بھی واپس آپ آنا نے چاہ رہے فیصلے ہیں کیے نا, ہیں, آپ پارلیمنٹ آنے بھی نہیں دے رہے, آپ نے تحریکیں چلائی ہیں. جی سوری, پارلیمنٹ آنا چاہ رہے ہیں نا واپس, تو اب آپ راستے روک رہے ہیں. ہم نے کوئی راستہ نہیں آواز روکا. آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ پارلیمنٹ جب گئے تھے, جب پارلیمنٹ سے گئے تھے, ہم سے مشورہ کر کے گئے تھے, ہمارے کہنے میں پارلیمنٹ سے نکلے تھے, استعفے ہم سے پوچھ کے دیے تھے. یعنی آج تو ملائکہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کہ یہ ایک انتہائی مقدس ایوان ہے, سپریم آپ کا یہ ادارہ ہے, اس پہ لانتیں تو آپ لوگوں نے بھیجی ہیں, اس استعفے دے کے تو آپ لوگ باہر نکلے ہیں. اور یہ جو کنسلٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا, مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ سے بہتر کنسلٹیشن کی جگہ کون سی ہے جہاں پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ کئی ایسے معاملات میں جو میں نے دیکھے ہیں سر آنے دیں گے پارلیمنٹ, آپ بھی تو ایک قدم آگے بڑھیں نا, ان کو آنے دیں. پارلیمنٹ کا حصہ بننے دیں, دوبارہ سے آنا چاہ رہے ہیں. عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. آپ بہتر طور پہ میڈم بخاری بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں, ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. انہوں نے سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے غالباً رجوع کیا ہے, یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے, وہ اس پہ نظر ثانی داخل کریں, سپریم کورٹ جائیں, موسٹ ویلکم, آئیں بیٹھیں بات چیت کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہم بنائیں گے, نہ انہیں بنانا چاہیے. ملک جن مسائل کا شکار ہوا ہوا ہے, اسے نکالنے کے لیے کوئی بھی ایک سیاسی جماعت تن تنہا اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ بہت مشکل ہے. میں نے آپ کو الیکشنز کی بات کی, میں نے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لیا پروگرام میں, لیکن میں نے آپ کو تمام صورتحال کی عکاسی کی ہے کہ الیکشن صوبائی کے اور قومی کے 5-6 مہینوں کے وقفوں سے ہوں گے, اس میں کیا مسائل پیدا ہوں گے, اور اس کے بعد وہ مسائل صرف اس الیکشن میں نہیں, وہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں ہوں گے. یہ بات سمجھنے کے لیے نہ وکیل ہونا ضروری ہے, نہ کوئی پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے, لے میں نے اس کو سمجھ رہا ہے, پاکستان کے عوام اس کو سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اقتدار کے اصول کے لیے جو اندھا دھند حملے کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے, باقی سارے سمجھ رہے ہیں. جی بغیر کسی شرط کے تیار ہیں آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, اور الیکشن کے ہی معاملے پہ میں بالکل آپ کو دوبارہ ریئٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان کو مسائل کے اس دلدل سے نکالنے کے لیے کسی انا کے خول میں نہیں چھپے گی. ہم بالکل قدم آگے بڑھائیں گے, ہم بالکل بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن بات چیت بامانی ہونی چاہیے. بات چیت جو ہے وہ آپ ذہن بنا کے ہیں کہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے. اگر آپ ایک مائنڈ فکس کر کے کسی بھی ڈائلاگ میں چھوڑ دیں, اس ڈائلاگ کو ہم روزانہ کے سیاسی لوگ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جرگے کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی صلح کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے کہ ہم نے ایک نیتی سے بیٹھے ہیں اور اللہ کی ذات اس میں برکت ڈالیں گے, کوئی اچھا فیصلہ ہوگا, اس نیت سے آپ بیٹھے. میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ راستہ نکلتا ہے, کیوں نہیں نکلتا. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے جی, بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ اس کے گواہ رہیے گا, آپ کے پاس آؤں گی, لیکن ذرا کوئک میں ملکہ سے رسپانس دوں. ملکہ وہ کہہ رہا ہے یو آر موسٹ ویلکم, تو پھر آپ لوگ تیار ہیں اب تو وہاں سے بھی ہاں ہو گئی ہے مذاکرات کی. دیکھیں صدف, یہ تو پارٹی کی قیادت مجموعی طور پر فیصلہ کریں کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں, لیکن یہ التوا جو چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں. دیکھیں پھر تقاضا تو بہت سادہ ہے, 90 دن کی جو مدت ہے وہ طے ہے, 90 دن کا تعین ہے. یہ جو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, یہ جو ریفرنسز فائل ہو رہی ہیں, جو حملہ آور ہو رہے ہیں, جو ایک دن کے اندر 10 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, ایک پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت آئین کی تشریح کرنے والوں کو آپ متنازع بنا رہے ہیں, یہ کس لیے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا محور انتخابات ہے؟ کیا آپ انتخابات چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو سیاسی طور پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟
کیا جمہوری نظام کے اندر ایسی سیاسی جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ لینے سے انکار کرتے ہیں؟ یہ ایک معمہ بن گئی ہیں، یہ 13 سیاسی جماعتیں ایک معمہ بن گئی ہیں. آپ ایک نامکمل پارلیمان میں بیٹھے، انہوں نے یہاں بات کی کہ یہ ہم سے معافی مانگیں اور ایسا ماحول بنائیں. معافی کسی نے کسی سے نہیں مانگنی. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کا موقف ٹھوس ہے، واضح ہے. ہم نے اصولی موقف اختیار کیا ہے اور اپنے اصولوں کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ اچھے ماحول میں بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بہت کچھ کر دیا ان 12 ماہ کے اندر. ایک نامکمل پارلیمان سے آپ نے 1100 ارب کی کرپشن کو معاف کروایا، نیب ترامیم پاس کروا کے اسی غیر مکمل پارلیمان کو آپ نے ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا. اس پارلیمان کی توقیر کو آپ کہاں لے گئے ہیں جہاں پر جو قائد حزب اختلاف ہیں آپ کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں؟ آپ کون سے پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے؟ پارلیمان ٹریجری بینچز سے صرف نہیں چلتا، وہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی مجموعی طاقت سے چلتا ہے. آپ نے تو جمہوری نظام کو کمزور کر دیا ہے. اب اور کتنا آگے جانا ہے؟ اور آپ نے کتنا آگے جانا ہے؟ اس کو بس کر دیجئے اور پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق دیجئے. آپ انتخابات کی طرف آئیے. آپ انتخابات کی طرف آئیے. ہم نے زبردستی ان کو اٹھا کے ایوان سے باہر رکھا ہے، ہم نے نہیں کیا. ایوان کو بے توقیر آپ لوگوں نے کیا ہے، اپنی مرضی سے آپ استعفے دے کے ایوان سے نکلے ہیں. اور اس ایوان کے بارے میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں آپ کی جماعت نے، معذرت سے میں وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ایوان کی جب توقیر کی بات کیا کریں تو کم از کم یہ کہہ دیا کریں کہ ہم نے ماضی میں پاکستان کی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم انہیں واپس لیتے ہیں. نہ مانگے معافی، لیکن کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ وہ ہم غلط تھے، اتنا تو مان لیں. سر کوئی پارلیمان کی بے توقیری کر رہا ہے، کوئی آئین سے روگردانی کوشش کر رہا ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو نہیں دیکھیں، رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں 90 دن تو پورے ہو رہے ہیں نا. 14 اپریل کو 90 دن پورے ہو رہے ہیں. صدف صرف ایک جملہ، 90 دن 14 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں نا. کیا 14 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ تو وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 کو تو الیکشن نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے 90 دن میں نہیں ہو رہے. اچھا تو آپ بیٹھ کے اگلا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، سر آپ کیا اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بات. جب ان کی گورنمنٹ گئی نون لیگ کی تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو. جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تو انہوں نے سازش کا جو بیانیہ بنایا اور اس کے بعد جس طریقے سے تمام طرح انہوں نے الزامات رکھے لگائے، آج ہی کہتے ہیں جی مل بیٹھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. تو سر آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ کیوں آپس میں معاملات طے نہیں کر لیتے؟ انہیں اسٹیبلشمنٹ بیچ میں کیوں چاہیے سر؟ پہلی بات یہ کہ طارق فضل چودھری صاحب میرے خیال میں ان گنے چنے سیاستدانوں میں جن کے بارے میں یہ محاورہ ہوتا ہے نا کہ بے شک آدمی شکر نہ دے لیکن شکر جیسی بات کرے، تو بات بڑی مطلب ہے یہ آپ دیکھیں میانہ روی سے کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں. اور اگر اس کے مقابلے میں اور نون لیگ کے بعض دوست ہیں وہ بڑا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ بڑا سختی کے سخت لہجہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں بھی سنا کہ مطلب ایک جو میانہ روی سے چلتے ہیں اور بعض لوگ بہت انتہا پسندی تھے، لیکن ہمیں ایسے ہی اسی طرح کے ڈسکورس کی ضرورت ہے جو طارق صاحب کر رہے ہیں یا ابھی ملکہ بخاری صاحبہ کر رہی تھی. اچھا اب بات دیکھیں، مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کیوں ہے. بعض اوقات جب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے حل نہیں کر پاتے پارلیمنٹ کے اندر، ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے خلاف مورچہ بندی کی گئی ہے، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں بڑا ڈارک ڈے تھا ہمارا، سیاہ دن تھا کہ جس طرح سے تنقید کی گئی چیف جسٹس صاحب کے اوپر. تو یہ چیزیں خوش آئند نہیں ہیں، اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، نہ آئین مضبوط ہوتا ہے اور نہ پارلیمان کی عزت ہوتی ہے. تو آج اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں تو بڑا ڈسٹنٹ اپنے آپ کو بڑا فاصلہ محسوس کرتا ہے پارلیمنٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جی ہمارے لیے تو قانون سازی ہوتی نہیں ہے، حواس کے لیے ہوتی، چند لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو بات یہ کہ چیزوں کو سلجھنا چاہیے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی کو پتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک کہتے ہیں نا کہ آنےسٹ بروکر کے طور پر آ کر وہ بتائے کہ پاکستان کو کتنی بڑی مشکلات ہیں، اس مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم مزید سیاسی انتشار جو ہے ہم گوارا نہیں کر سکتے. 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے صدر صاحبہ، جس ملک میں اس وقت جوتم پیدار جو ہو رہی ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ہمیں اس صورتحال سے نکلنا چاہیے تاکہ ہم معیشت پہ توجہ دے سکیں، دیگر جو معاملات ہیں دہشت گردی ہے، خارجہ تعلقات ہیں، اس پہ توجہ دیں. اچھا وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چلیں اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو 5 ماہ اس حکومت کے پاس ہیں تاکہ کوئی اور ترکیب کرے جی مزید وہ ہو. تو بات ہی کہ ایک ایسی حکومت جلد از جلد ضروری ہے پاکستان کے لیے جس کو ایک پاپولر انڈورسمنٹ ہو، جس کو ایک نئی ایک کہتے ہیں نا کہ لیز ملے، پاپولر سپورٹ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی آ جائے، نون لیگ آ جائے، میں کہتا ہوں الیکشن ہو اور عوامی نیشنل پارٹی جیت جائے، جو بھی پارٹی جیتے
جو بھی مطلب جس کو لوگ چنے وہ لوگ آئیں، اور مطلب اب آپ بتائیں نا کہ یہ لوگ بجٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس بجٹ کی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی 3 مہینے بعد اس بجٹ کو ختم ہو جانا ہے. جو بھی مطلب ہے، چاہے بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہو، چاہے ریفارمز کی ایکسرسائز ہو، اس کے لیے آپ کو یو نیڈ اے پاپولر گورنمنٹ. اور مجھے پتا ہے کہ نون لیگ میں میری کئی دوستوں سے بات ہوتی ہے، ان کے رہنماؤں سے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نکلنے کا صورتحال سے جو مسئلہ ہے وہ انتخابات ہیں. پی ٹی آئی میں بھی ایسے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، نہیں میں یہ گواہ ہوں گے اس بات کو، ان کو پتا ہوگا میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ میں بات پہ نہیں ہو رہا، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ سیریس بات کر رہے ہیں. ہاں تو عرض یہ کرنا کہ مسئلے کو حل کریں. ہاں جی